گلوبل انٹرنیشنل پروجیکٹس ہے جو ہم نمل کو لے کے آئیں تاکہ نمل کے اسٹوڈنٹ اس سے امپاور ہو سکے اور فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم, میں نام ہے صہیب دانش اینڈ میرے ساتھ جو بیٹے ہیں یہ ہے ارسلان عارف, 20 انگلش لاسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یوتھ آف اورکزئی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو ان سے ہم جانیں گے آج کہ انہوں نے کون کون سے پروجیکٹس کیے ہیں گلوبلی, انٹرنیشنلی, اور اس کے ساتھ ساتھ لوکلی, اور نمل میں کون کون سے پروجیکٹس انہوں نے انیشیٹو لیا ہے جو کہ آج کل نمل ویژن 2030 پہ کام کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے کون سا کردار ادا کیا ہے. ارسلان آپ بتائیں ذرا کیسے ہیں پہلے تو. جی وعلیکم السلام, الحمدللہ, تھینک یو کہ آپ نے مجھے اپنے اس پوڈ کاسٹ کے لیے انوائٹ کیا. جی میرا نام ارسلان عارف ہے اور میں قبائلی ضلع اور عزیز تعلق رکھتا ہوں. اس کے علاوہ نمل میں ایک انڈر گریجویٹ بیچلر آف اسٹڈیز ان انگلش کا ایک طالب علم ہوں 8 سیمسٹر میں. آپ نے جو انیشیٹیوز کی بات کی, سب سے پہلے تو میں جب فرسٹ سیمسٹر میں آیا ہم نے ایک ہل پرائز فاؤنڈیشن جو کہ گلوبلی رن ہو رہا ہے, تو ہم نے وہ انیشیٹو آن کیمپس نمل ہم لے کے آئے تاکہ ہم اسٹوڈنٹس کو امپاور کر سکیں انٹرپرینورشپ کی فیلڈ میں. ساتھ ساتھ ایک سلیکان ویلی ہے CGI سینٹر فار گلوبل انوویٹرز جو بھی اسٹوڈنٹ بیسڈ اور یوتھ بیسڈ پروگرامز ہیں آن کیمپس. تو یہ 2 ایسے گلوبل انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں جو ہم نمل کو لے کے آئے تاکہ نمل کے اسٹوڈنٹ اس سے امپاور ہو سکے اور فائدہ اٹھا سکیں. نائس, دیٹس گڈ. اور اس کے علاوہ جو آپ نے جس طرح کی بات کی کہ یوتھ کو ہم امپاور کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے اپنے قبائلی ضلع ڈسٹرکٹ اورکزئی میں بھی کام بہت زیادہ یوتھ کے لیے کیا ہے. تو اس کے حساب سے آپ ذرا بتائیں کہ آپ نے کون کون سے پروجیکٹس کیے ہیں جو مطلب کہ فار ایگزامپل NGOs وغیرہ سے آپ نے فنڈز لیے ہیں, تو ادھر اورکزئی میں آپ نے اس کو فنڈز وہ لگا کے آپ نے اورکزئی کے یوتھ کو امپاور کیا ہے, تو اس کا ذرا ہمیں بتا دیجیے. جی سب سے پہلے تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یوتھ آف اورکزئی, اس پلیٹ فارم کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اورکزئی کے لوگوں کو آگے بڑھا کے لے کے جا سکیں, امپاور کر سکیں اور اورکزئی کے جو سافٹ اور پازیٹیو امیج ہے وہ دنیا کو دکھا سکیں. ہم نے جو انیشیٹیوز کی بات کی, ہم 3 to 4 ڈومینس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک ہمارا ہے ایجوکیشن, ایک وومن امپاورمنٹ اور ایک پیس پروموشن, جس میں ہم ایک انکلوسیو اور کوہیسو سوسائٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں. اس بیس پہ ہم نے مختلف پروجیکٹس لے کے ایک SDGs ہیکاthon 2019 کنڈکٹ کروایا NIC نیشنل انکیوبیشن سینٹر نے. تو ہم نے جتنی بھی قبائلی اضلاع ہیں ان کے SDG 4 یعنی کہ کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم ایجوکیشن کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں, وہ آئیڈیاز ہم نے پچ کیا اور ان لوگوں نے ہمیں گرانٹس دی اور وہ گرانٹس ہم نے یوٹیلائز کیے ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں. اور رہی بات پیس پروموشن کے حوالے سے, ہم نے کافی ایسے انیشیٹیوز لی ہیں ہائی پاکستان کے ساتھ اور ایکسٹریملی ٹوگیدر پاکستان کے ساتھ, کہ ان لوگوں نے ہمارے ان پروپوزلس کو 8 قسم کا ایویلویٹ کر کے وہ گرانٹس ہمیں دی ہیں, جس میں ہم نے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کروائی ہیں, ڈائلاگس ہم نے کنڈکٹ کروائی ہیں, اور اس کے علاوہ انٹرفیتھ ہارمنی ہم نے ٹورز کروائی ہیں جس میں ہم مختلف جو سیکریٹ پلیسز ہیں ان کو یوتھ بیسڈ وزٹ کروائی ہیں. سب سے پہلے جو مین ایشو پایا جاتا ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ اورکزئی میں سیکٹیرینزم, جہاں پہ ہمیں لائک شیعہ اور سنی سیکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لینے کے لیے ہم نے یوتھ بیسڈ جرگاز بھی کنڈکٹ کروائے ہیں, ڈائلاگ بھی کروائے ہیں, اور اس طرح کافی اور انیشیٹیوز کے اوپر ہم نے کام کیے. سیم ایز اٹ از وومن امپاورمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے ایسی لائک بے شمار اسکلس پروگرامس, سلائی کڑھائی سے لے کر ماڈرن 21st سینچری اسکلس تک وہ پروگرامز ہم لے کے آئے ہیں, دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے پش کیے ہیں ٹرائبل ڈسٹرکٹ اورکزئی میں. کیونکہ اگر آپ کو اس بات پہ کی جائے کہ جو ڈسٹرکٹ اورکزئی ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے, تو ادھر جو ہے وومن اتنی امپاور نہیں ہے. آپ لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے کہ لائک وومن کو امپاور کیا, ان کو ایجوکیٹ کیا, ان کو جو ہے بہت سے ایسے کام دیے جو کہ یہاں پہ مطلب ہو رہے اسلام آباد اور لاہور وغیرہ میں, لیکن وہاں پہ جو ہے وومن کو وہ رائٹس نہیں مل رہے. تو آپ انہوں نے مطلب کہ آپ لوگوں نے ان پہ کام کیا ہے, تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور اس کے علاوہ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے انٹرنیشنل ٹورز بھی کیے ہیں, انٹرنیشنل آپ نے ٹریولز کیے ہیں, تو وہ لائک کون کون سی کنٹری میں آپ نے وزٹ کیا اور کون کون سے پروجیکٹس تھے جس میں آپ نے کام کیا سر؟ اچھا, یہ ساری سوشل ایکٹیویزم اور یہ جو ساری سوشل انگیجمنٹ ہے, کمیونٹی سروسز ہیں, یہ پھر مجھے بلڈنگ بلاکس بنے ان اچیومنٹس ان پروگریس کے لیے. لائک اس میں فرسٹ فار دا ویری فرسٹ ٹائم 2021 میں گیا ازبکستان ایک پروگرام کے تحت گلوبل پیس چین, اور یہ
all these programs were fully funded, each and everything was sponsored by KP government and other international organizations. اس کے بعد ہم پھر گئے ینگ پروفیشنل فیلوشپ جو کہ ریسنٹلی سپتمبر میں ہوا تائی لینڈ میں, اور پھر بیک ان دسمبر 2022 میں گیا رشیا, ایک رشیا OIC کیمپس کے پروگرام میں. یہ ساری کمیونٹی سروسز, یہ ساری انگیجمنٹس آپ کو پھر لے کے جاتی ہیں, پش کرتی ہیں گلوبلی بھی, تاکہ پھر گلوبلی آپ پالیسی میکرز, پیس لیڈرز اور آفیشیلس کے ساتھ بیٹھ سکیں اور ڈیزائن کر سکیں, کوئی ایک لاہ عمل تیار کر سکیں اپنے لوگوں کے لیے, علاقے کے لیے, کنٹری کے لیے, نیشن کے لیے. بالکل, دیٹس گڈ. اچھا, ابھی آپ نے جس طرح کہ بتایا مجھے کہ میں نے ابھی ایک فیلوشپ ابھی تقریباً کوئی مہینہ پہلے ہو کے آئے, تو اس میں سر آپ کی کون کون سی ایکٹیویٹیز ہے اور اس کا ایکسپیرینس سر شیئر کر دیں. اچھا, یہ ریسنٹلی میں نمل یونیورسٹی کی طرف سے سلیکٹ ہوا ایک فیلوشپ نیمڈ آزادی فیلوشپ, جو کہ IRCRA کی طرف سے کنڈکٹ کی گئی تھی. یہ آزادی فیلوشپ اٹ واز ایک نیشنل پروگرام تھا, اور یہ ریگوریس سلیکشن پروسیس کے تھرو کنڈکٹ ہوا, اور اس کی جو ماڈیولس تھی, ایجنڈاز تھے, جو ٹریننگ سیشنز تھے, ایون جو ٹرینرز تھے وہ ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنل تھے, تو کافی کچھ سیکھنے کو ملا. پوسٹ کالونیل اسپیکٹس دیکھنے کو ملے اس میں, ہمارے ساتھ ملٹری آفیشیلز, ججز, CSR لائک سول سوسائٹی ریپرزینٹیٹیوز تھے. تو اس میں کافی گرومنگ ملی, کافی کمیونیکیشن اور کنیکشن ملی لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ, تاکہ ہم فیوچر میں پھر انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایک بڑا سا لاہ عمل تیار کر سکے اور بڑی سی ایک پالیسی ڈیزائن کر سکے. دیٹس گڈ. سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کہ آپ نے ڈسٹرکٹ اورکزئی کی بات کی, تو اس طرح تو بہت سے مطلب کہ فاٹا ایریاز ہیں جدھر یوتھ کو اور وومن کو اتنی پاور یا رائٹس نہیں مل رہے. تو سر اس کے لیے آپ نے مطلب کون سی انیشیٹو سوچے ہیں کہ لائک میں ابھی آپ کی ایگزامپل گریجویشن ہونے والی ہے, تو آپ جا کے ادھر آپ نے کیا انیشیٹو لینے ہیں سر؟ عائشہ جائی وومن امپاورمنٹ کی ہم موسٹلی بات کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. لائک وومن امپاورمنٹ, آپ نے ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو پھر لنک کیا, تو یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں, یہ وہ ٹیریٹری ہیں جو وار اینڈ ٹیرر کے کافی گزری ہیں, افیکٹ ہوئی ہیں. تو ایون وومن جو ہے وہ سائیکولوجیکلی بھی کافی افیکٹ ہوئی ہیں, تو ہم نے ڈیزائن کیے ہیں انشاءاللہ سون. ہم جتنے KP میں سائیکولوجسٹ ہیں پرومیننٹس, ان کے ساتھ ہم MOU سائن کرنے جا رہے ہیں, جس میں وہ ہمیں والنٹیئر بیسس پہ کیریئر کاؤنسلنگ سے ہٹ کے ان کی مینٹل ہیلتھ, ان کے ہائیجین اور ان کی باقی چیزوں کے اوپر وہ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گی, ٹرین کریں گی, کوآپریٹ کریں گی اور امپاور کریں گی. تو یہ کچھ انیشیٹوز ہیں جس پہ ہم نے سوچا ہے, اور یہ ایک لاہ عمل ہے. پھر یہ فیوچر میں کافی ایک بڑی ویو کی شکل میں, موومنٹ کی شکل میں انشاءاللہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو, ایون پاکستان کو کور کرے. ایگزیکٹلی سر. سر, آپ کیا سوچتے ہیں کہ لائک نمل جتنی بڑی یونیورسٹی, اس میں اس طرح کی انیشیٹو ہونی چاہیے, جس طرح کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک آزادی فیلوشپ کی ہے, تو اس طرح کے نمل بھی اس طرح انیشیٹو لے سکتا ہے کہ وہ فیلوشپس وغیرہ دے, اسٹوڈنٹ کو وہ امپاور کرے, اسٹوڈنٹ کو وہ گائڈ کرے ایز مطلب کہ ویسے بھی کریکولم تو ہو رہا ہے, ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اکیڈمک, اس کے علاوہ جو ہے یوتھ بیسڈ ایکٹیویٹیز نمل اگر کرائیں تو اس کی آپ سر بتائیں, اس کو گائیڈ لائن لائک ہم بات کریں آگے جا کے کس سے بات کرنی ہے ہم نے, اور کن کو یہ بتانا ہے کہ لائک ہم اس طرح کے انیشیٹو لینا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ اور یوتھ کے لیے. جی, یہ تو بڑی ضروری ہے کہ فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو نان فارمل ایجوکیشن بھی پرووائڈ کریں, اور وہ کمیونٹی, وہ ایکٹیویٹیز اور وہ ایکٹیویزم سکھائیں جن میں ہماری کمیونٹی ایک پیسفل, ایک پراسپیریس سوسائٹی بن سکتی ہے. ان انیشیٹوز میں آپ کلین اینڈ گرین پاکستان جو ہمارا فارمر پرائم منسٹر ہیں, ان کے انیشیٹو کو اگر دیکھا جائے تو ہم کلائمیٹ ایکسچینج یعنی کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی ہم چیزیں اور ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کروا سکتے ہیں, اور نان فارمل ایجوکیشن اسپیشلی اسکلز بیسڈ, لائک جو اسکل بیسڈ ہوں, اور ان میں ہم اسٹوڈنٹس کو امپاور کر سکیں. لائک اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں ہمیں کافی چیزیں سیکھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں, تو وائی ناٹ کہ ہم 21st سینچری میں دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہوئے وہ چیزیں, وہ ماڈیولز, وہ ٹیکنیکس نمل بھی اپنائیں اور لوگوں کو آگے بڑھانے میں ہیلپ ہوں. ان میں ماڈل یونائٹڈ نیشنز بھی ہیں جو کہ UN کے موک سیشنز کے تھرو ہوتی ہیں, پارلیمنٹری سیشنز ہوتی ہیں, نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹری سیشنز, وہ موک ایکسرسائزز نمل بھی کروا سکتے ہیں تاکہ یہ بھی فیوچر میں لیڈرز پروڈیوس کر سکیں. اور بھی بلا شبہ
انیشیٹیوز ہیں ایس ڈی جیز کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں, اگر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو گورنمنٹ سطح پہ چیزیں دیکھ رہی ہیں, تو وائی ناٹ کہ نمل بھی ان میں ایک سی ڈی کا کردار ادا کرے اور اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنے 18,000 پلس اسٹوڈنٹس کو بھی ان چیزوں کی طرف راغب کر سکے. بالکل سر, اور نمل نے کچھ انیشیٹیو لی بھی ہیں, جس طرح کہ نمل ریڈیو کا آپ کو پتہ ہے لائک وہ کس طرح کام کر رہے ہیں, جو بھی نمل کے فار ایگزامپل سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے ان کے سیمینارز اور ریڈیو سیشنز وغیرہ ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی این ڈی ایس کا ایک سیشن یہاں پہ ہونے جا رہا ہے جو کہ ہماری نمل ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے اس کی, اور اس کے علاوہ نمل نے بہت زیادہ مطلب کہ جس طرح کہ آپ نے بات کی اے آئی کی, سافٹ اسکلز وغیرہ کی, تو نمل اس کی بھی انیشیٹیو لے رہا ہے, اور انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ لائک وہ اس طرح کے اور انیشیٹیو لے. لیکن سر ہم اس طرح کے اگر دیکھا جائے نا تو یوتھ بیسڈ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ نمل میں تھوڑی بہت کم ہے. اگر اس پہ ہم فوکس کریں زیادہ تر, لائک آپ نے جس طرح کی فیلوشپ وغیرہ کی بات کی, آپ ادھر سلیکٹ ہوئے نمل سے, آپ نے نمل کو ریپرزینٹ کیا, تو نمل بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ لائک اس طرح کی فیلوشپ اور اسکالرشپ وغیرہ وہ اناؤنس کرے اسٹوڈنٹ کے لیے. جی ہونا چاہیے. لائک باقی یونیورسٹیز مجھے دیکھنے کو اور سننے کو ملی ہے, جب میں ازبکستان میں تھا تو ہمارے ساتھ ایک فیمیل کولیگ تھی ایرٹ سے, تو وہ ٹوٹلی اسپانسرڈ تھی نمل کی طرف سے, بٹ انفارچونیٹلی نمل نے کوئی اس طرح وہ اپنی اسکیمز میں سے اسپانسرشپ کی مد میں وہ بجٹ اور وہ اسکالرشپ ڈیزائن نہیں کیا. تو میں ریکٹر سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنے ان اکاؤنٹس پہ وہ اور ان ہیڈز میں وہ ڈائریکٹر اکاؤنٹس کو بھی اتھارٹی دے کے وہ پھر یہ چیزیں ایگزیکیوٹ اور پروسیس کروا سکیں. اس کے علاوہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں لائک اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ نمل میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ رن ہو رہی ہیں. لائک ہمارے ساتھ بی آئیکن ہے, بزنس انکیوبیشن سینٹر آف نمل. موسٹ آف دا ٹائم میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ان کیس اگر آپ انٹرپرینورشپ کی طرف آنا چاہیں, آپ کسی آئیڈیا کے اوپر کام کرنا چاہیں, انکیوبیٹ کرنا چاہیں, تو بی آئیکن آپ کو فری فلیج فیسلٹیز دے رہی ہیں تاکہ آپ وہاں ان کے ساتھ اپنی آئیڈیا کو انکیوبیٹ, پچ اور ایگزیکیوٹ کروائیں. بالکل ایگزیکٹلی سر, اور آپ مطلب کہ آنے والے یوتھ کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے کہ لائک وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو, کیونکہ ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز تو چلتی رہتی ہیں, ابھی بھی مطلب ایگزامز وغیرہ ہو رہے ہیں, تو آپ نے جس طرح کہ اپنے ورکزئی میں بہت کام کیا ہے, نمل کو بھی آپ نے سر ریپرزینٹ کیا ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی, اور اس کے علاوہ سر یوتھ کو آپ کیا مطلب میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو؟ بالکل, لائک ایک فیمس کوٹ ہے کہ وداؤٹ ویژن اینڈ وداؤٹ مشن نیشن ڈائز. تو میں یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے لیے ایک پلان بنائیں, ایک ویژن, ایک مشن کریٹ کریں اپنے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, پھر کمیونٹی کے لیے. تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے آئی کمیونٹی کو سرو کریں اور اپنی رسپانسبلٹی ادا کرے, چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہے, سوشل سیکٹر میں ہے, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہے, تو وہ ملک کے لیے ایک بہتر اس کو کام کر سکے. بالکل سر, اور اس کے علاوہ جس طرح کی بات ہوئی ہے اورکزئی اور ڈسٹرکٹ وغیرہ, تو اس میں بھی سر آپ نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے, اور ریسنٹلی آپ نے جس طرح کی بات کی کہ ہم سائیکالوجسٹ وغیرہ کے ساتھ ہم نے کولیبریشن کرنی ہے, ان کو ہم نے وومن کو امپاور کرنا ہے, یوتھ بیسڈ ایکٹیویٹیز کرنی ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا, اور آپ نے جو ایکٹیویٹیز کی نیشنلی انٹرنیشنلی اور نمل کو ریپرزینٹ کیا, آپ نے بی آئیکن میں بھی مطلب کہ اپنے ایکٹیویٹیز وغیرہ کی ہیں, ادھر آپ نے سر اپنا نام کمایا ہے, اور باقی آپ نے سر بہت زیادہ یوتھ ایکٹیویٹیز کی ہے. تھینک یو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور ہمارے جو ویورس ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھے مسٹر ارسلان عارف جو پریزیڈنٹ یوتھ آف اورکزئی ہے, اور اس کے علاوہ نمل کے لیے اس نے بہت زیادہ کام کی ہے, یوتھ بیسڈ ایکٹیویٹیز کی ہے. تو ہمیں یہاں پہ اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرنا ہے, اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیو پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.